علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ومبارکا علیہ، والصلاة والسلام علی نبینا ورسولنا محمد المصطفى صاحب الشفاعة، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ ہم میں سے کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں یہاں پہ بیٹھا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ کی ہم پہ خاص رحمت ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رستے میں سفر کی توفیق دی، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں اہتمام کرنے کی اور بیٹھنے کی، سننے کی، سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ صرف اللہ رب العزت کی عنایت ہے۔ موسم کی خرابی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ شہری ماحول کے اندر لائٹ 1 منٹ میں بند کر دیتے ہیں، تو ہمیں بھی جو لباس میسر آیا ہم پہن کے نکل پڑے۔ ایک وعدہ تھا اور یہ وعدہ اللہ رب العزت کے لیے تھا، اس میں حد درجہ کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بہانہ نہ چلے۔ بہرحال مجھے جو عنوان دیا گیا، معرفت الہی، اللہ رب العزت کا تعارف۔ سب سے پہلے تعارف کا معنی ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ محلے دے اندر کسی نے کہیے نا، یہ بندہ کس کام تو مشہور ہے جی، درزی ہے، یہ بندہ کسان ہے، یہ دوجی ہے، یہ دی وجہ شہرت یہ دا کم ہے، یہ دی معرفت، یہ دا تعارف، یہ دا پیشہ ہے۔ یہ ایسی چیز بناتا ہے کہ وہی چیز یہ تعارف دا سبب بنتی ہے۔ بڑی بڑی دوروں دنیا ایسے بیکری تو مٹھائی لین آتی ہے، سبب کی ہے، اچھی چیز بنتی ہے۔ تعارف کا سب سے پہلا جو سبب ہے وہ انسان کی کاریگری ہے، جو انسان بناتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے وجود کو، اپنی ذات کو لوگوں کے سامنے نہیں عیاں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو لوگوں کے سامنے رکھا، اپنی مخلوق کو۔ میرا تعارف چاہتے ہو تو میری مخلوق پہ غور کرو، اپنے آپ پہ غور کر لو کہ انسان کو ہم نے کیسے بنایا، کائنات کو کیسے بنایا، سورج اور چاند کیسے بنائے، یہ دنیا کا سارا نظام جو ایک پوری ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے، یہ کیسے بن گیا؟ کوئی بنانے والا تھا نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے کیا فرمایا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو اللہ کی معرفت حاصل کر لو۔ انہوں نے کہا کون سا اللہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے پوچھیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے سوال کریں، پوچھیں یہ زمین و آسمان کو بنانے والا کون ہے؟ تو مکے کا مشرک بھی کہہ رہا ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ وہ بھی معرفت رکھتا تھا، لیکن اس کی اور ایک مسلمان کی، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی معرفت میں فرق یہ تھا کہ صحابی کہتے تھے کہ صرف اللہ بنانے والا ہے، وہ کہتے تھے نہیں، اللہ تعالیٰ نے معاملات کو بانٹ دیا، اختیارات دے دیے، وہ صحت دیتا ہے، وہ شفا دیتا ہے، وہ دھوپ نکالتا ہے، وہ چھاؤں دیتا ہے، وہ بارش برساتا ہے، وہ بیماری دیتا ہے، وہ اولاد دیتا ہے، وہ سفر کی اجازت دیتا ہے، وہ استخارے کا بتاتا ہے، وہ غیب کی خبریں بتاتا ہے۔ اللہ نے اپنے اختیارات دے دی اور اللہ فارغ ہو کے نعوذ باللہ بیٹھ گیا۔ ایک مسلمان کی معرفت کیا تھی؟
کہ اللہ ہی سارا کچھ، سارے نظام کو چلانے والا ہے. دنیا کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. آپ اس پہ غور کر لیں. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ دنیا ہے، جو زمین ہے، یہ سورج اس کے مقابلے میں 14 لاکھ گنا بڑا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. 14 لاکھ گنا بڑا. اور آسمان کا ایک ستارہ ایسا بھی موجود ہے کہ اس کے اندر سورج کے 1 کروڑ گنا سورج موجود ہوں، اس ستارے کے اندر آ سکتے. اتنا بڑا ستارہ ہے. اور اس طرح کے ستارے بے شمار موجود ہیں. سائنس کہتی ہے اتنے ستارے اور سیارے موجود ہیں کہ آپ شمار کرنا چاہیں شمار نہیں کر سکتے. جس طرح صحرا اور ساحل کے، سمندر کے ساحل پر جیسے ریت کے ذرات کثرت کے ساتھ ہیں، اسی طرح آسمان پہ کائنات کے اندر ستارے اور سیارے موجود ہیں. اور ایک اور تحقیق ہے، یہ میں آپ کو قرآن کی آیات نہیں کہ کوئی کافر انکار کر دے، نہیں میں مانتا قرآن کو، سائنس کی تحقیق کو مان رہا ہوں، جنہوں نے سائنس کو خدا بنا رکھا ہے. سائنس یہ کہتی ہے یہ جو روشنی ہے، لائٹ ہے، 1 سیکنڈ کے اندر 1,46,000 میل سفر کرتی ہے. 1 سیکنڈ کے اندر. اور اگر یہ روشنی 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، کئی لاکھ سال سفر کرتی رہے، کائنات کا چکر نہیں لگا سکتی. اتنی وسیع اور عریض کائنات ہے. اور اس کا آخر کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا، جس کا قرآن مجید سورہ نجم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. عند سدرۃ المنتہا، دا اینڈنگ پوائنٹ ہے، لاسٹ ہے. اس کے اوپر اللہ رب العزت کی کرسی ہے. اور نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ 7 آسمان اور زمین، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی کرسی کے سامنے ایسے ہے جیسے میدان میں کوئی حلقہ، کوئی چھلا پڑا ہوا ہے. کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور کرسی کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش ہے، اور عرش کی حیثیت وہی ہے جو 7 آسمان و زمین کی کرسی کے سامنے ہے. عرش اتنا بڑا ہے کہ کرسی اس کے سامنے ایک حلقے، ایک چھلے کی مانند ہے. اور نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا ابھی، سنن ابی داؤد 4727 نمبر حدیث. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے وہ 8 فرشتے، 8 ملائکہ، ان کا حجم، ان کا وجود اتنا بڑا ہے کہ کان کے نرم گوشت سے لے کر کندھے تک کا سفر 700 سال کا سفر ہے. اتنا لمبا وجود ہے. اور باقی جسم کا حجم کیا ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ ان کا خالق ہے. اور اللہ رب العزت کا کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کا، کہ اہل سنت والجماعت کا، اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کو کسی نے نہیں دیکھا. اما جی عائشہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، کسی نے پوچھا کہ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا وہ بندہ جھوٹ بولتا جو یہ بات کہے کہ اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا اللہ کو کون کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اللہ تو نور ہے، اللہ تو روشنی ہے. اور سورج کی طرف بندہ ٹکٹکی باندھ کے نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ رب العزت تو سراپا نور ہے. الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنها بدعہ. اللہ تعالیٰ کا عرش پہ مستوی ہونا ہمیں معلوم ہے، قرآن نے بتا دیا الرحمن علی العرش استوى. اور کیفیت کا ہمیں علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیفیت کیسی ہے، ہاتھ کیسے ہے، پاؤں کیسے ہے.
جیسے حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں، دونوں دائیں ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پنڈلی سے کپڑا اٹھائیں گے، اور یہ پنڈلی ہماری پنڈلی جیسی نہیں جیسے میں نے کپڑا اٹھا کے دکھا دیا، آپ کو تو ایسے لگا جیسے ہاں ہمارے انسانوں کی طرح نہیں. وَكَيْفِيَّةُ مَجْهُولٌ، کیفیت مجہول ہے، ہمارے علم میں نہیں، اور اس علم کا ہمیں فائدہ بھی نہیں تھا، اللہ نے نہیں دیا. ہمارا ایک مزاج ہے ہمارے معاشرے کا. موسیٰ علیہ السلام کی دادی کا نام بتائیں. ایسی معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. شریعت اتنی بات بتاتی ہے جتنی تربیت کے ساتھ، اصلاح کے ساتھ، تزکیہ نفس کے ساتھ تعلق رکھتی ہو. وَالسُّؤَالُ عَنْهَا بِدْعَةٌ، اور اللہ تعالیٰ کی کیفیت کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے. تو یہ اللہ رب العزت، امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو پہچاننا ہو، معرفت حاصل کرنی ہو تو اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیزوں پہ غور کرے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ پہ غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا بنایا، کون کون سی نعمتیں عطا کی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، بندہ کہتا ہے میں آپ کو کھانا گا ماں میرے کو ہے کھ نہیں. تینوں ہی اگر کہہ دیا اپنا گردہ بیچ دے، لکھاں دا وکدا کہ نہیں، کہنا میں بھکھا ننگا. اپنی اکھاں بیچ دے، وکدیاں نے، کہنا میں غریب ہاں. ان نعمتوں کے پیسے ادا کیے تو نے، رقم ادا کی. اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم کہتے ہو اتنی مہنگی چیزیں اور بڑی ترتیب کے ساتھ اور ہر چیز عمدہ انداز سے، ناک کی جگہ کان نہیں لگایا، کان کی جگہ دانت نہیں لگائے، اور آنکھوں کی جگہ ہونٹ نہیں لگائے، پوری ترتیب کے ساتھ. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اتنا خوبصورت بنایا، اور تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے ایسے چھوڑ دیا جائے گا، تجھے پوچھا ہی نہیں جائے گا. ایک بکرا پالے، مرغا پالے، اس کو تو ذبح کر کے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنا خوبصورت بنا کے ایسے ہی چھوڑ دیا، ہمارا جو مرضی کرتا پھرے، جیسے مرضی آ جائے. نمازیں پڑھنے والے نہ پڑھنے والے برابر ہو جائیں گے، ایسا ظلم نہیں ہوگا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ایسا ظلم نہیں کریں گے، ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. ہر بندے کو اس کے نامہ اعمال کے مطابق اجر ملے گا. تو انسان اپنے اوپر غور کرے. اب سائنس پوری تحقیق کر چکی ہے انسان پہ. ہمارا معدہ ہے، معدے کے اندر ہم کئی طرح کی خوراک کھاتے ہیں، چاول کھائے جا رہے ہیں، گوشت کھایا جا رہا ہے، سبزی کھائی جا رہی. جیسے ہی کھاتے ہیں اس خوراک کے اوپر ایسا تیزاب گرتا ہے، ایسا ایسڈ گرتا ہے کہ اس ساری خوراک کو جلا دیتا ہے، ہضم کرتا ہے، اور اس کو جسم کے دوسرے حصوں پہ پہنچاتا ہے. اگر وہی تیزاب، وہی ایسڈ ہماری جلد کو لگے اور جلا کے رکھ دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ معدے کی دیواروں کو نہیں جلاتا. پھیپھڑے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور کتنے سیانے ہیں یہ پھیپھڑے ہمارے جو سینے کے اندر موجود ہیں. ساری گیسز سے، ساری ہواؤں سے انہوں نے آکسیجن کو لینا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالنا ہے. اگر کبھی ان کا نظام درم بھرم ہو جائے، اگر کبھی ان میں خرابی پیدا ہو جائے تو سلنڈروں کے سلنڈر لگ جاتے ہیں آکسیجن لینے کے لیے، کئی لاکھ روپے لگ جاتے ہیں، خرچ ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت میں دیے. اور اگر کبھی سلنڈر اچانک سے ختم ہو جائے، پتہ نہ چلے، تو اس مریض کی حالت کیا ہوتی ہے یہ آپ کو معلوم. کانپ اٹھتا ہے، موت سامنے نظر آتی ہے. گردوں کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے اتنے سے فلٹر لگائے ہیں گندا پانی نکالنے کے لیے. اگر خرابی پیدا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، بڑی بڑی مشینیں، یہ چھوٹے سے اور بڑی بڑی مشینیں ان کو صاف کرنے کے لیے، ان کا ورک کرنے کے لیے، ان کا کام کرنے کے لیے. ھذا خلق اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دونی، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. کوئی ایسی چیز بنا سکتا ہے؟ ہمارے ایک عزیز دوست کی آنکھ ضائع ہو گئی چھری لگنے سے، ڈاکٹر نے پتھر کی آنکھ لگائی، وہ بھی پیسے لے کے، جو دیکھ نہیں سکتی. یہ فری کھاتے میں سارا کچھ ملا ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا کرشمہ ہے. اور
اسی طرح ہمارے ہاتھ ہیں، کیسے کیسے اللہ رب العزت نے اس کے اندر، ہم اپنے بھائی کو چھوتے ہیں کیفیت اور ہوتی ہے، بیوی کو چھوتے ہیں کیفیت اور ہوتی ہے، والدہ کو چھوتے ہیں کیفیت اور ہوتی ہے، کسی غیر محرم کو ہاتھ لگتا ہے کیفیت اور ہوتی ہے۔ اس ہاتھ کے اندر احساسات پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ، ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی۔ اللہ کو پہچاننا ہے، بندہ اپنے اوپر غور کرے، اپنے بچوں پہ دیکھے، کیا میرے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے کہ میرا بچہ بیمار ہو جائے میں فوراً صحتیاب کر لوں، اسے شفا دے دوں؟ ناممکن بات ہے۔ ایک ہی ڈاکٹر کے پاس 2 مریض جاتے ہیں، ایک صحتیاب ہو جاتا ہے، دوسرا بیمار رہتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں شفا نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ کئی ایسی نشانیاں دنیا کے اندر اگر انسان غور کرے۔ اور اسی طرح وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جانوروں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا لاؤ اتنی نفاست کے جو ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں کہ ہمیں بڑے صاف ستھرے رہتے ہیں، ایک گوبر کے اندر، گند کوڑے کے اندر بندھی ہوئی بھینس، اور اس کے اندر سے صاف شفاف دودھ نکلتا ہے، ذرہ برابر بھی گندگی کی ملاوٹ نہیں ہوتی، وہاں پہ خون، وہاں پہ چارہ، وہاں پہ گوبر، وہاں پہ دودھ۔ ھذا خلق اللہ، اللہ فرماتے ہیں اس میں آپ کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے کہ اللہ کی معرفت کیا ہوتی ہے، اللہ کی پہچان کیا ہوتی ہے، اللہ کون ہے۔ اور اسی طرح امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں پہ غور کرنے سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کی محبت غالب آتی ہے، بندہ اپنے رب کی طرف بھاگتا ہے، بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے کہ میں اپنے بچے کا کچھ کر نہیں سکتا، اگر اللہ مجھے بانجھ رکھے، بے اولاد رکھے تو میں کیا کر سکتا؟ کئی مالدار رئیس بچہ نہیں پیدا کر سکتے، بے اولاد ہے، بانجھ ہے ان کی بیویاں، اور کئی ایسے غریب ہیں 10 12 بچے، اللہ کی دین ہے، کسی کے پاس کیا اختیار ہے۔ اور جن کو داتا کہتے ہو اللہ کے علاوہ، جن کو مشکل کشا اور حاجت روا کہتے ہو، جائیں لاہور کے اندر حضرت علی حجویری رحمہ اللہ 4 شادیاں کی، چاروں سے کوئی اولاد نہیں، اور آج وہ اولاد دے رہے ہیں، آج ان کے دربار سے اولاد مانگی جا رہی ہے۔ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، وما قدر اللہ حق قدری۔ وہ جو بڑھاپے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دینے والا، وہ جو اندھیروں کے اندر یونس علیہ السلام کو رہائی دینے والا، پکار کو سننے والا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پہ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کیا ہے۔ ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، ہمارا سننا اور اللہ کا سننا برابر نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کالی رات، کالا پہاڑ، اور کالے پہاڑ پہ کالی چیونٹی چلتی ہے، اللہ اس کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ یہ ہے اللہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام سے ایک عورت جھگڑ رہی تھی، میں ساتھ والے اپنے خیمے میں موجود تھی، نبی علیہ السلام سے جھگڑتی رہی، بولتی رہی، باتیں کرتی رہی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، گنگناہٹ تھوڑی سی آواز آ رہی تھی، ادھر سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نبی علیہ السلام پہ وحی نازل کر دی، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جس عورت کی بات کو نبی کی بیوی نے ساتھ بیٹھے خیمے کے اندر نہیں سنا۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں سے اوپر عرش، اور عرش پہ اللہ رب العزت کی ذات، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ سن لیا کہ وہ کیا باتیں کر رہی تھی، کس بات پہ جھگڑ رہی تھی۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی سماعت، یہ ہے اللہ رب العزت کی۔ ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت بھی دیکھتا ہے۔ کالے پہاڑ پہ کالی کیڑی کو کون دیکھ رہا ہے؟ وہ اللہ۔ ہمیں دوربین لگانی پڑتی ہے وہ بیکٹیریاز، جراثیم دیکھنے کے لیے، اللہ ان کو رزق دے رہا ہے، ان کو پال رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ باتیں بندے کے ذہن سے گزرتی ہیں تو بندہ بلا ساختہ، بے ساختہ یہ پکار اٹھتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، عما یشرکون۔ یہ جو ارلو پھرلو ساتھ نیک بھی ہوں ساتھ ملائے پھرتے ہیں کہ یہ اللہ کے شریک ہے، یہ مدد کرتے ہیں،
یہ غیبی مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کا بیٹا مجھے گالی نکالتا ہے. کیسے گالی نکالتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی پکڑ رکھی ہے، اولاد پکڑ رکھی ہے، شریک پکڑ رکھے ہیں، میں تو اس چیز کا محتاج نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ بتا دیں کتنا ٹائم ہونا چاہیے. جی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے بعد جنگ لڑ کے واپس آئے. جنگ لڑنے کے بعد صحابہ کرام، انصار صحابہ کرام کے پاس کھڑے ہیں. تو انصار صحابہ کرام سے گفتگو جاری ہے. اتنے میں سیدنا عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تلوار لٹکائی ہوئی مسجد نبوی کے پاس اونٹ بٹھا رہے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے دیکھ لیا، کہتے ہیں او اللہ کا دشمن، اس کو پکڑو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا رہا ہے، حملہ نہ کر دے. فوراً سے اس کو پکڑا، تلوار کھینچ لی، تلوار کے پٹکے کے ساتھ ان کے ہاتھوں کو پیچھے سے باندھ دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لی، عمیر آیا ہے، اندر آنے کی اجازت دیں، آپ سے حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، تلوار لے کے آیا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلاؤ. تو جب بلایا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے سے ہاتھ ایسے باندھے ہوئے، فرمایا یار اس کے ہاتھ کھولو، تم نے ہاتھ باندھ دیے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کھولے، پاس آ گئے. میں عمیر کس نیت سے آئے ہو، کیا ارادہ ہے؟ ابھی تو ہمارے ساتھ لڑ کے گئے ہو بدر. کہتا ہے اللہ کے نبی میں اپنے قیدیوں کو لینے کے لیے آیا، میرے رشتہ دار قیدی بنے ہیں، میں ان کو چھڑوانے کے لیے آیا. فرمایا اصل بات بتا، حقیقت بتا، کس نیت کے ساتھ آیا ہے؟ فرمایا یہی نیت ہے، ان کو ہی لینے کے لیے آیا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جو صفوان بن امیہ اللہ کا دشمن، اس کے ساتھ جو تو نے اکیلے میں میٹنگ کی ہے اور یہ باتیں کی ہیں کہ اگر میں مقروض نہ ہوتا، میرے بچے چھوٹے نہ ہوتے اور میں غریب نہ ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ سر قلم کر دیتا جا کے. تو صفوان نے تجھے کہا میں تیرے سارے خاندان کی ذمہ داری لیتا ہوں، تیرا سارا قرض اتارتا ہوں، ان کی کفالت کی ذمہ داری لیتا ہوں، جا تو فدائی بن کے جا، قتل ہو بھی گیا تو میں پیچھے سے سنبھال لوں گا. کیا یہ باتیں تو کر کے نہیں آیا؟ سیدنا عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ پکار اٹھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ کی قسم میرے اور صفوان کے علاوہ وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا، یقیناً یہ آپ کے رب نے آپ کو یہ ساری باتیں بتائی ہیں جو ہم دونوں کی الگ سے میٹنگ کو سن کے ہم میرے آنے سے پہلے ہی ساری باتیں بتا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا سننا ہے. زندہ ہم بھی ہیں، اللہ بھی زندہ ہے، لیکن ہماری زندگی کیا ہے؟ ابھی رات ہو رہی ہے اور ہماری آنکھیں بند ہو رہی ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ ایسا حی اور قیوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ سوتا ہے. اور ہماری زندگی جیسے جیسے ڈھلتی ہے ہمیں فکر کھائی جاتی ہے، ہم قبر کے قریب ہو رہے. یہ ہماری زندگی، ہمارا سننا، ہمارا دیکھنا، ہماری زندگی اللہ رب العزت جیسی نہیں. وہ اپنی صفات میں بھی اعلیٰ ہے، اپنے کمالات میں بھی اعلیٰ ہے، اور ہر طرح سے اللہ رب العزت کا کوئی بھی شریک نہیں، کوئی بھی شریک نہیں. آپ کہتے ہیں ایک بندے نے 40 سال 50 سال اچھی خاصی عبادت کی، نوافل پڑھے، تہجد پڑھے، صدقہ خیرات کیا، روزے رکھتا رہا، اور پھر آخر ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 50 سال کے بعد اس کو اپنی خدائی دے دی. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے اختیارات دے دیے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ما کان لی علیکم من سلطان. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ایسی کوئی دلیل نہیں نازل کی کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو فلاں اختیار دیا، ہم نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا. لاؤ کوئی دلیل ان کے پاس موجود ہے. تو میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. میں جتنا اللہ رب العزت کی معرفت کی طرف، اللہ رب العزت کی پہچان کی طرف جاتا گیا، یہ ایک طویل موضوع ہے، اس پہ کئی طرح سے اور کئی انداز سے گفتگو ہو سکتی ہے، اللہ کی اسماء و صفات سے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات سے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنی آگے والی زندگی ہماری قیامت، جنت اور جہنم
اور یہ سارے معاملات جو اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، اگر اس پہ گفتگو کی جائے تو اللہ رب العزت کی زندگی، اللہ رب العزت کی محبت مزید ہمارے دلوں میں بیٹھے گی، اور اللہ رب العزت کی محبت مزید غالب آئے گی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، اہل ایمان کے لیے، عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ کون سے عقل مند؟ الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاما، کھڑے ہو کر، وقعودا، بیٹھ کر، وعلی جنوبہم، اپنے پہلوؤں پہ لیٹ کر، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ کے آسمان و زمین کی تخلیق پر تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ تفکر کرنے سے انسان کے سامنے اللہ رب العزت کی معرفت پیدا ہوتی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پہ تفکر تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا تمہارے دلوں پہ تالے لگ چکے؟ تو میرے بھائیوں، جتنا تفکر، جتنا غور اور فکر کریں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات مزید ہمارے سامنے واضح ہوگی، اللہ رب العزت کی معرفت مزید ہمارے سامنے آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے جو سنا کہا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔